تو ہمارے ہاں یہ بہت مشہور ہو گیا ہے کہ جو زنا کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کی بہن یا بیوی یا ماں کو معاذ اللہ یا خاندان کی عورت کو چکانا پڑتا ہے. یہ غلط ہے. اگر ایک شخص زانی ہے اور اس کی بیوی پاک دامن ہے تو انشاءاللہ وہ پاک دامن ہی رہے گی. اگر ایک شخص برائی میں مبتلا ہے اور اس کی بیٹی پاک دامن ہے تو انشاءاللہ اس کی بیٹی پاک دامن ہی رہے گی, اس کی بہن پاک دامن ہی رہے گی. ایسا اللہ نہیں کرتے کہ ایک کے جرم کا بدلہ دوسرے کو دے دیں اللہ تعالیٰ. البتہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ جب گھر میں مرد پاک دامن نہیں ہوتا تو اس کے برائی کی نحوست اور بے برکتی دوسرے پہ پڑتی ہے. اس طور پہ پڑتی ہے کہ جب باپ فار ایگزامپل زنا کرتا ہے تو بچوں کے دل میں نا زنا کی برائی کم ہو جائے گی. وہ سوچیں گے یار ہمارا باپ یہ کام کرتا تھا, تو بیٹے بھی ہو سکتا ہے یہ سوچ کے اس زنا کی طرف جائیں. بیٹیوں کے دل سے بھی برائی کم ہو جائے, کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ یہ ایک خاندان کا سربراہ غلط کر رہا ہے تو اس سے غلط چیز کا غلط ہونے کا کانسیپٹ دماغ سے نکل جاتا ہے. تو اس لیے عام طور پہ جو پرہیزگار لوگ ہیں گھر میں تقویٰ پرہیزگاری انہی کے ہوتی ہے, اور عام طور پہ جو برے لوگ ہیں ان کی نسلیں بھی عام طور پہ بری ہوتی ہیں. تو وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ نے ان کو زبردستی اس قرضے کا چکانے اللہ نے ان کے ذمہ لگا دیا ہوتا ہے کہ اب یہ قرضہ تم چکاؤ گے, نہ بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو ایک برائی میں دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتے ہیں. اس کی مثال ایسے جیسے مشرک ماں باپ کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں بڑے ہو کر اکثر وہ بھی مشرک ہی بنتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے والدین کو دیکھا بتوں کے سامنے جھکتے ہوئے شرک کرتے ہوئے, تو ان کے دل سے برائی نکل جاتی ہے. اور جو توحید پرست والدین ہوتے ہیں تو اکثر ان کی اولادیں بھی توحید پرست ہوتی ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اپنے والدین سے توحید کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے, سیکھا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ نیچر پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اس کو یہودی عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب؟ والدین یا ماحول ان کو خراب کر دیتا ہے. تو اگر باپ ماں یا کوئی گھر کا فرد زنا کر رہا ہو تو اس کی بے برکتی ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ لوگ جو ہے نا بچے اور دوسرے ریلیٹیو دیکھ کے ان کے دل سے جیسے شرک کی برائی نکل جاتی ہے ایسے ہی زنا کی برائی بھی نکل جاتی ہے. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ نیکی پھر وہاں سے پھیلتی ہے, ان کے بچے بھی وہاں سے نیکی سیکھتے ہیں. یہ ایک بہرحال حقیقت ہے. سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ اہل اللہ کی طرف اور اہل بیت کی طرف اور صحابہ کی طرف منسوب کر کے نقل کر دیتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری, کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور اللہ کسی کی وجہ سے کسی کو سزا نہیں دیتے. ام للانسان ما تمنا, قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی, کہ انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. تو جو کوشش کرے گا اسی کو ملے گا, اور اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی. اچھی کوشش کی تو اچھا ملے گا, بری کوشش کی تو برا ملے گا.